راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون, یہی تو سچے ہیں. پھر اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو تو پھر اس سے ایسی ایک صورت لا, سچے ہو جن کے گھر ہر وقت آیات نازل ہو رہی ہو, جن کے گھر ہر وقت قرآن نازل ہو رہا ہو. پھر آگے بڑھو, قرآن نے کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا ہم نے آدم کو سارے اسماء جو نام تھے وہ سکھا دیا. پھر ہم ملائکہ کے سامنے آدم کو لے کے آئے اور ہم نے ملائکہ سے کہا اے ملائکہ اگر تم صادقین ہو پھر ان کے نام بتاؤ. گروہ صادقین تک آپ کو لے کے جانا ہے. اگر تم سچے ہو, اگر تم صادقین ہو تو پھر ان کے نام بتاؤ. اور پھر صادقین وہ ہوں گے جو وہ خود نام ہوں گے. خود نام جو جب بھی جہاں بھی چیلنج کیا جائے وہ ہر ایک کے چیلنج کو قبول کریں, وہ ہوں گے سچے. جو جہاں بھی چیلنج کرے اس کو جواب دینے والوں کو گروہ صادقین کہتے ہیں. اسی لیے تو کائنات ڈھونڈ لو, صادقین کے گروہ میں سے ہر وقت ایک نہ ایک بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو قبل اس کے تو میں تم میں سے چلا جاؤں. پھر اسی لیے تو مسجد کوفہ تھی اور علی بن ابی طالب نے کہا تھا, میں نے کہا انبئونی کا مصداق ہوگا, گروہ صادقین انبئونی کا مصداق ہوگا. جب جہاں جو پوچھا جائے گا سچے بتائیں گے کیا ہے, کہاں سے ہے, کیسے ہے. اس لیے تو علی بن ابی طالب نے کہا تھا لو سنیت ید رسالہ لحکمت بین اہل التوراۃ فتوریتہم وبین اہل انجیل فانجیلہم وبین اہل زبور فزبورہم وبین اہل فرقان بفرقانہم. فرماتے ہیں اگر مجھ علی کے لیے ایک مسجد بچھا دی جائے اور توریت والے آئے, میں علی کو توریت والوں کو توریت والوں سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور والوں سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا. حتیٰ اگر قرآن مانے آ جائے لحکمت بین اہل فرقانہم بفرقان. فرماتے اگر قرآن مانے آ جائے تو میں نے قرآن سے جواب دوں گا. آج سے یہاں تک نہیں, ہم اتنے سچے ہیں میں چپ رہوں گا, کتابیں پکارے گی ہمیں حق ہے رہا. سچے ڈھونڈ گئے. کون ہوگا سچا؟ لو بات ختم کرتے ہیں, زیادہ لمبی بات نہیں. قبلہ صابر صاحب, مولانا صاحب, بات ختم کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا, یہ بھی سچے ہیں, دنیا والے بھی سچے ہیں, کوئی فرق تو ہوگا. آخر اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ, میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں, یہ بھی سچے ہیں, آل محمد بھی سچے ہیں, اور ہم بھی سچ بولتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم نے کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا سچا ہے, تو اور میں کسی کو سچا کہوں اور بات ہے. پاک پیغمبر نے کہا تھا کہ اس زمین میں کسی کو اٹھایا نہیں, آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جس کی صداقت کو پاک پیغمبر نے بیان کیا وہ ابو ذر اتنا سچا ہے, لیکن وہ بھی ان کے برابر نہیں, وہ بھی ان کے برابر نہیں. پھر یہ بتائیے گا یہ سچے کیسے اور دنیا والے سچے کیسے ہیں؟ یہ بھی سچے ہیں, دنیا والے بھی سچے, لیکن پھر فقرہ ہے یہی آج کا جشن اور جشن مبارکہ کا یہی فقرہ ہے. دنیا, توجہ کیجیے گا, دنیا وہ کہتی ہے جو سچ ہو. توجہ کیجیے, دنیا, آپ نے ایک واقعہ دیکھا بیان کر دیا, آپ نے سچ بولا, مجھ سے کچھ سنا, آپ نے کہا فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے. دنیا وہ کہتی ہے
ہے میرے اللہ کیسا فقرہ ہے. دنیا وہ کہتی ہے جو سچ ہو, یہ جو کہے وہ سچ ہو جاتا ہے. دنیا وہ کہتی ہے جو سچ ہو, یہ جو کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے. سامنے شیر ہو تو شیر آ جاتا ہے, یہ سوچے تو شیر آ جاتا ہے. یہ جو کر دے وہ سچ ہے. ان کی ذات سچائی ہے, یہ خود سچ ہے, یہ خود حقیقت ہے دنیا. آگے سنیے ایک دو اور آیات پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سچوں کی میں 5 خصوصیات ابھی تک آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنے کے بعد شک نہیں کرتے, اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی فی سبیل اللہ, اللہ کی سبیل میں جہاد کرتے ہیں. اور وہ ہے کہ ان کو جب بھی جہاں بھی کوئی بھی پوچھے وہ جواب دیتے ہیں. سچے وہ ہیں جو جب جہاں پکارے وہ جواب دیتے ہیں. وہ تو اتنے سخی ہیں دشمن بھی پوچھے وہ جواب دیتے ہیں. مسند پہ چھینی ہوئی مسند پہ بیٹھا ہوا بندہ علی کی کرم کو دیکھ کے کہہ دیتا لا علی جن, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ ان کی انبے اونی کی انتہا ہے. پھر اللہ ایک آیت اور پڑھتا ہوں تاکہ میں صفات پوری کر سکوں کہ سچے ہیں کون. کچھ واضح ہو کہ یہ سچوں کی, کچھ اگر گرد رہ گئی وہ بھی ختم کر دیں. پھر اللہ نے کہا ایک چیلنج کیا, فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اتنے ہی سچے ہو نا تو موت کی تمنا کرو. اب گروہ سچوں کا دکھاؤں, وہ کون سے سچے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں. اس گھر میں جو بھی لے لو, اس گھر میں ابو طالب کے گھرانے میں جس بندے کو بھی اٹھا کے دیکھ لو, کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ آ جائیں. معیار کیا ہے, کتنا بلند معیار ہے. ایک بندے نے ڈرانا چاہا میرے مرشد علی کو, علی بن ابی طالب جنگ میں ہے, اور ایک بندہ اس نے کہا یا علی, وہ بھی مارا گیا آپ کے ساتھ, وہ بھی مارے گئے, آپ زندہ ہیں. علی بن ابی طالب مسکرائے, بالکل پریشان نہیں ہو, مسکرا کے یہ آیت علی نے پڑھی. اس کے بعد اللہ نے اس کو قرآن کی زینت دی. اس نے کہا وہ بھی مارا گیا, آپ کے ساتھیوں میں سے وہ بھی مارا گیا, وہ بھی مارا گیا. پاک پیغمبر موجود تھے, کہا علی ان کو جواب دے. فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی نے کہا پریشانی والی بات ہی نہیں ہے, تم کرو وہ مارا گیا, وہ مارا گیا, وہ مارا گیا, ہمارے اتنے ساتھی کم ہو گئے, ہم پریشان کیوں ہو. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے. اس لیے تو قرآن نے سپورٹ کیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے. پھر اللہ ہے, ابھی تو میں سچے ڈھونڈ کے دے رہا ہوں, ابھی تو میں نے مبالغہ شروع بھی نہیں کیا. سچے کون؟ کہا فتمنوا الموت, وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. سچا کون ہوگا؟ گروہ صادقین. حضرت قاسم علی کے بڑے بیٹے کا بیٹا, امام حسن مجتبیٰ کا نخت جگر سرکار قاسم, کہا بابا مجھے اجازت دیجیے میں نے جنگ کرنے جانا. ایک جملہ فضائل کا پڑھا شہزادہ قاسم نے. اب امام حسین نے کہا کیف عندک الموت یا قاسم. قاسم یہ بتا, سچے ڈھونڈ کے دے رہا ہوں, سچوں کی نشانی کیا ہے؟ موت کی تمنا کرتے ہیں. کہا کیف عندک الموت. قاسم تو جو کہہ رہا ہے میدان کربلا میں تجھے جانے دیا جائے, تو ذرا بتا کہ تیرے نزدیک موت کیا ہے. سرکار قاسم 13 سال کے ابھی لڑکپن میں اتنا خوبصورت جواب دیا,
بڑے بڑے فلاسفر حیران رہ گئے کہ سرکار قاسم نے اتنا خوبصورت جواب کیسے دے دیا. میدان سجا ہوا، سب کو پتہ مر جانا ہے. موت کے اتنے بڑے میدان میں سرکار قاسم سے پوچھا گیا کیف عندک الموت؟ چچا پوچھ رہے تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ مسکرایا حسن کا بیٹا، مسکرا کے شہزادہ قاسم کہتے ہیں احلا من العسل. یہ موت آپ پوچھیں، یہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. سچے کون ہیں جو موت کی تمنا کرتے، اللہ پہ ایمان رکھتے، اللہ کے رسول پہ پھر شک نہیں کرتے. یہ سچے ہیں. آؤ ذرا جھوٹے ڈھونڈتے تولا ہم نے کر لیا، تبرہ شروع ہوا. یہ واحد دن ہے جس میں ایک دن میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. اتنے نفیس فکر ہے آپ کی بات ہے. ایک دن میں تولا بھی کروں تبرہ بھی کروں. تولا ہم نے کر لیا، سچوں کے ساتھ ملنا تھا. سچوں کی نشانیاں قرآن نے بتائیں. سچے یہ صفات کے حامل ہوتے ہیں. وہ سچوں کا گھرانہ ہمیں مل گیا. کونوا مع الصادقین. اب ہم نے سچوں کے ساتھ ہو کے ان کے ساتھ رہے. ساتھ یہ کرنا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت بھی کرنا. پھر جھوٹے ڈھونڈتے اللہ نے قرآن میں کہا. عیسائی ہے بس 2 منٹ کی تمہید اور یہی ہلکا سا مباہلہ. عیسائی بہت ساری گفتگو کرتے تھے. گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ آئے پاک پیغمبر کے. یہ عیسائی اور یہودی پہلے مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تھے پاک پیغمبر کی وجہ سے. انہوں نے آ کے آباد کیا. آباد کیوں کیا کہ ایک ان کے توریت میں اور انجیل میں یہ بشارت تھی کہ ایک نبی آئے گا، اس نبی کے لیے ہی آئے ہوئے تھے. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نبی نے دعویٰ کیا اور جاؤ کہ پوچھا کہ یہ دعویٰ سچا ہے جھوٹا. آئے پاک پیغمبر کے پاس. بڑا تفصیلی مباحلہ آپ نے سنا ہوا ہے. میں نے سچے دکھانے تھے، اب میں جھوٹے دکھانے لگا. آپ نے مباحلہ یقیناً بہت دفعہ سنا ہو. ایک ہلکا سا ٹچ دے کے آگے جا رہا ہوں. موضوع یہ نہیں ہے. وہ آئے، انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ پہن کے بھی اسی لیے آئے تھے کہ پاک پیغمبر مرعوب ہو جائیں گے کہ اتنے جاہ جلال کے ساتھ انہیں کیا پتہ ہے اللہ کا جلال ہے جسے اپنا جلال دکھانے آ رہا ہے. جو اللہ کا جاہ جلال ہو، جو اللہ کا جمال ہو، اس کے سامنے کسی کی کیا خوبصورتی، کسی کی کیا اوقات ہے. یہ آئے، یہ جیسے آئے پاک پیغمبر نے اپنا منہ پھیر یہ پھر آئے. انہوں نے پوچھا آپ کا نبی کیسا نبی ہے؟ اخلاق نہیں نعوذ باللہ. حالانکہ ہم نے سنا اس نے کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو کامل کرنے کے. یہ کیسا نبی جس میں اخلاق نہیں ہے؟ 2 منٹ کی تمہید ہے، یہ سن لیجیے گا پھر فقرہ آپ کی. یہ کیسا نبی ہے؟ سارے ایک سے پوچھا کوئی جواب نہیں. پتہ نہیں پاک پیغمبر کو کیا ہو گیا. دوسرے سے پوچھا. راستے میں سلمان مل گئے. انہوں نے کہا آپ مجھے تو اس در پہ لے جاؤں جو در محمد کے مزاج سے واقف ہے. اس در پہ لے چلو جو در محمد کے مزاج سے واقف ہے. یہ علی کے در پہ لے گئے. کہا آپ کا کیسا نبی ہے؟ ہم گئے. کہ تم کیسے لوگ ہو؟ اس کو جلال دکھانا چاہ رہے ہیں، اس کو اپنا جاہ جلال اور جمال دکھانا چاہ رہے ہیں جو اللہ نے جس کے لیے کائنات کو خلق کیا ہے. جاؤ کہ لباس اتار کے پیغمبر کے پاس جاؤ. اب وہ علی بن ابی طالب جو مزاج پیغمبر سے واقفیت رکھتے تھے، انہوں نے بتایا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے وہ عیسائی ابھی مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے. پاک پیغمبر نے مسجد چھوڑ دی اور جا کے عیسائیوں کا استقبال اور کہا سنیں آپ، مختصر کرو، سنیں آپ پیغمبر ہیں. کہا پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے بشریت کی ہدایت کے لیے ہمیں مبعوث کیا. اس کے بعد کہا اچھا آپ ہمارے عیسیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا ہم عیسیٰ کو مانتے. کہا عیسیٰ کو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا عیسیٰ وہ تثلیث کے بھی قائل ہیں،
انہوں نے کہا پہلا یہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہے. پاک پیغمبر نے کہا اچھا اللہ کا بیٹا؟ کیا ہاں اللہ کا بیٹا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کا باپ نہیں ہے. پاک پیغمبر نے جواب دیا اگر باپ کا نہ ہونا اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے پھر ان سے زیادہ حضرت آدم کا حق ہے. نہ ماں نہ باپ. اس کو قرآن نے آیت کوڑ دی. عیسائیوں تم آئے ہو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہمارے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، ہم نے اسے مٹی سے بنایا، بس مٹی سے خلق کیا ہے. پھر یہ عیسائی نہیں مانے. بہت تفصیلی واقعہ میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. فمن حاجک فیہ من بعد، جو دلیل سے نہ مانے پھر اسے میدان کی دعوت دو. اب یہ پوری تاریخ میں یہ پہلا میدان سجنا تھا نہ جہاں پہ تلوار تھی نہ نیزہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ پہلا میدان تھا. مسلمان سارے بڑے خوش ہوئے. نہ تلواریں چلنی ہیں، فتح بھی ہماری ہے، ہمارا سچا نبی ہے، فتح ہمارے حصے میں ہے. مسلمان تیاری کر کے مباہلے کے میدان کی. پاک پیغمبر نے کہا سلمان ذرا میرے قریب آؤ. قریب آ کے یہ درخت کی دو لکڑیاں ان کے اوپر چادر تطہیر تان، چادر تطہیر تان، چادر تطہیر رکھ. اب اللہ نے کہا جملہ یہیں پہ ہے، مبالغہ میں اختتام کرنے لگا. کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ. اگر یہ علم دلیل کے بعد نہیں مانتے نا، ان کے لیے ایک میدان سجاؤ. میدان سجانے کے بعد یا اللہ کرے کیا؟ فرمایا انہیں کہو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم اپنے بیٹوں کو، یہاں پہ آگے ترجمہ کیا جاتا ہے نساءنا، عورتیں. غلط ہے. جب بھی قرآن کا اسلوب ہے، یہ جملہ سنیے گا انتہائی علمی نکتہ ہے. قرآن کا اسلوب ہے جہاں بھی نساء کمانی عورت ہے، لیکن جب یہ ابن یعنی بیٹے کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی بیٹیوں ہوتا ہے. قرآن نے کہا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ جو آلے فرعون ہے نا، فرعون والے لوگ، یہ فرعون ہے، یہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا ہے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہاں نساء کا معنی عورتیں نہیں بیٹیاں ہیں. کیا معنی؟ بیٹیاں ہیں. توجہ کیجئے گا کیا کہا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. فکرہ یہی ہے ابناءنا وابناءکم نساءنا. جب علم کے ابناء کے مقابلے میں آئے تو پھر ترجمہ عورتیں نہیں، ترجمہ ہوتا ہے بیٹیاں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے. تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں. پھر مسلمانوں انصاف کرنا، اگر چار تھی ایک کیوں گئی؟ اگر بیٹیاں چار تھیں مباہلہ کے میدان میں کیوں ایک کو لے گئے؟ پھر کیا کہا انفسنا وانفسکم. یاد رکھو آج بل پیش کیا جا رہا ہے اسمبلیوں میں ہمارے لیے، یہ ان کو کہنا ہے اور یہ ان کو نہیں کہنا. بھئی تم کون ہوتے ہو؟ ہمارا تمہارا تو جھگڑا ہی نہیں. کتنا توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. ایک جملہ اور ان کو لعنت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کون کہتا ہے ہم نہیں مانتے؟ میں برسر منبر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں. توجہ کیجئے گا، ہم حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں. یاد رکھو ہم حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو وہ مانتے ہیں جو ان کو بطوری مانتی ہے. تو فرقہ واریت کی بات نہیں، ہم مانتے. کس نے انکار کیا ہم نہیں مانتے؟ مگر مانتے وہ ہے جو ان کو بطول مانتی ہے. پھر کیا کہا انفسنا وانفسکم. ثم میرا موضوع جو تھا اس پہ آ رہا ہوں، بس آ گیا اسی موضوع پہ. ثم نبتہل
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ میں ہوگا کیا بزرگوں؟ آپ بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ کے بعد ہوگا کیا؟ اب مباہلہ کا نتیجہ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. فنجعل لعنت اللہ، پھر اللہ اپنی لعنت بھیجے گا علی الکاذبین، جو مقابل میں آئے گا ان سچوں کے. سچے میں نے بتا دیے ہیں، اب میں جھوٹے بتانے لگا ہوں کہ جھوٹے کون ہیں، جھوٹے کون ہوتے ہیں، کاذبین کون ہیں، سارقین کے کون ہوتے ہیں. میں نے بے شمار آیات کی دلائل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا، قرآنی آیات کے ساتھ کہ سچے کون ہیں. آؤ مسلمانوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، آؤ ذرا اللہ کی لعنت جن میں کوئی نہیں ہے وہ ہے کون؟ اللہ نے کہا فنجعل لعنت اللہ. عیسائی آگے بڑھے، ادھر سے آل محمد کا حسین پنڈت پاک کا حسین نورانی گھرانہ چلا. انہوں نے کہا، اس کے پادری نے کہا کہ یہ جو ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر یہ پہاڑ کو کہنا اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پھر یہ ہستیاں ہیں کون؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کے برابر ہیں. عیسائی پادری نے یہ کہا، ادھر قرآن کی آیت ہے، وَأَنَّ قُرْآنًا سُجِّلَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب یہ جو عیسائی جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، اسے نظر آ رہا تھا سامنے آنے والے آن میں قرآن مجسم وجود میں آ رہا ہے. کوئی عام نہیں، قرآن مجسم وجود میں آ رہا. اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہستیاں سچی ہیں، یہ ہستیاں سچی ہیں، ہم جھوٹے لیکن اللہ کی لعنت آئے. انہوں نے کہا ان سے معافی مانگو، اللہ کی لعنت سے بچ جاؤ. بس میرا اختتام ہے، یہی میرا آج کے نتیجہ ہے. سچوں کی شکل دکھائی، اب میں جھوٹے دکھا کے دعا کروانے لگا. یاد رکھیے گا دعاؤں میں جی. آگے لعنت گئی رک، لعنت رک گئی. کیوں رکی؟ انہوں نے معافی مانگ لی. لعنت ہوتی تو یہ جل جاتے، راکھ ہو جاتے. لعنت رک گئی، لعنت رکی. اب انہوں نے کیا کیا؟ لعنت رکی اور انہوں نے آل محمد سے معافی مانگ لی. نتیجہ کیا نکلا؟ سامنے والے سچے تھے، یہ جھوٹے تھے، لیکن جھوٹے ہونے کے باوجود انہوں نے سامنے والوں کی صداقت کو مان لیا تھا. میں توجہ کیجیے گا، ہر ایک بندے کو جلالی اور حرامی سب کو جواب دینے لگا ہوں. کون ہوگا جھوٹا جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی؟ پوری تقریر کا، پورے جشن کا نتیجہ، اور نتیجہ آپ تک سچے میں نے بتا دیے، جھوٹے بتانے لگا. اور وہ جھوٹے جن پر اللہ کی لعنت ہے، عام نہیں، اللہ کے نومینیٹڈ، اللہ کے نام زد کردہ لعنتی جھوٹے اور اللہ کے نام زد کردہ لعنتی. وہ کون ہے؟ کیا کہا؟ فنجعل لعنت اللہ. یہ رک گئے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم جھوٹے ہیں، لیکن اپنے جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو سچا کہتے ہیں، آپ کو سچا کہتے ہیں. اب وہ اللہ کے نومینیٹڈ، اللہ کے نام زد لعنتی کون ہے جن کو اللہ لعنت کر رہا ہے؟ پھر پوری تاریخ اٹھا لو، وہی اللہ کے نزدیک اور اللہ کی طرف سے لعنتی ہے. پروردگار عالم کا وہ جھوٹا ہے اور اللہ کی لعنت اس پہ ہے جو ان پانچ میں سے کبھی بھی کوئی بھی کسی پانچ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں آ رہے، کل بھی اللہ کا نام زد کردہ لعنتی تھا، آج میں لعنتی. کیا نتیجہ نکلا؟ یہیں پہ اختتام کریں. نتیجہ یہ نکلا، یہ سچے ہیں، جو ان کے مقابل آئے وہ جھوٹا ہے. اور عام نہیں، عام جھوٹا نہیں ہے، صرف جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا
قرآن نہیں لانتی بنتا، اس سے اچھا فکرہ نہیں تھا، قرآن نے جس پہ اللہ نے لعنت کی۔ اب یہی پہ اختتام کرتے ہیں، 4 مصرے آپ کی بارگاہ میں کہہ کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہی پہ پروردگار عالم ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق اور جھوٹوں سے برات اور ان پہ لعنت کرنے کی توفیق۔ مجھے کیونکہ میں ابھی ہفتہ پہلے تقریباً نجف سے آیا ہوں، باب مدینہ العلم کی خیرات حاصل کر کے جو تھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے روایات، اور آپ کو پتہ ہے میں نے کوئی بھی حدیث نہیں آیات سے آیات پڑھ کر سچوں کو ثابت کیا، پھر قرآن سے جھوٹے ثابت کیے ہیں۔ صدیق اور صدیقہ بھی قرآن سے بتائے، صدیق کون ہے، صدیقہ کون ہے، صادقین سچے کون ہے، قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے لعنتی اور جھوٹے کون۔ یہی ہمارا ہے، ہم قرآن و اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو میں زمانے بھر کو یہی بیان دے رہا ہوں کہ آخر کے شکرانے کے طور کہ میں جس بارگاہ سے آیا ہوں وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، اس کی خیرات کتنی بڑی ہے، اسی 4 مصرے کہہ کے آپ کے زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، کیا بات ہے آپ لوگوں کی، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، گر میرے مزاج میں خود سری نہیں ملتی۔ میں ایک قطرہ ہوں، توجہ کیجئے گا، میں ایک قطرہ ہوں مگر وہاں کا خادم ہوں جہاں سمندروں کو نوکری نہیں ملتی۔ اور ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی مولانا بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ جہاں پہ میں وہ اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ بھی ان کا خیرات ہے کہ ہم ان کے خادم ہیں اور باب مدینہ العلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ دوسرا میرا اعزاز میری ملت کے لیے یہ اعزاز ہے، میرا اعزاز نہیں ہے کہ میں حافظ کل قرآن ہوں۔ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہے، یہاں پہ لے کے آؤ قرآن بسم اللہ کے بعد سے لے کے والناس کی سین تک، جہاں سے پوچھو ایک سید زادہ ذاکر اہل بیت آپ کو جواب دے گا۔ اسی لیے تو میں قرآن سے اور پروردگار عالم سے مخاطب ہو کے زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان زمانے والوں کو محکم کہیں کہیں، اے اللہ محکم کہیں کہیں، متشابہ تیرا کلام محکم کہیں کہیں، متشابہ تیرا کلام۔ خدایا عجب یہ راز تو نے قرآن بھر دیا اور اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ پروردگار عالم ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مالک اللہ جتنے احباب نے یہ خواہش کی ہے مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ مالک اللہ نے پڑھا گیا جتنے بھی سامعین نے سنا ہے پروردگار عالم اسے عبادت میں شمار فرما۔ مالک اللہ یہ جو عالمی وبا ہے، یہ سازش ہے، جو بھی چیز ہے پروردگار عالم، کرونا نام پروردگار عالم اس وبا سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم اگر کوئی سے پھیلا رہا ہے تو اس کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ 14 اگست ہے، ہمارا آزادی کا دن ہے، پروردگار عالم آج کے دن پاک جگہ پہ ہیں۔ مالک اللہ ہمارے ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وجود میں آنے والا ملک ہے، مالک اللہ اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی عنایت فرما، استحکام اس ملک کو استحکام عنایت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ مالک اللہ یہ جتنے ہاتھ بلند ہیں مالک اللہ ان تمام کی جو بھی حاجتیں آرزویں اور آسیں مالک اللہ ان کی تمام کی آرزوؤں کو پورا فرما۔ کسی مشکل میں کوئی مومن ہے تو مشکل کو آسان فرما۔ بڑے بندوں نے میرے ذمہ یہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں، مالک اللہ آپ مومن کی آمین سے شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ مالک اللہ تیرے حضور بارگاہ میں حاضر ہے بی بی رباب کی جو بھی گود کا واسطہ، مالک اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نبینہ عطا فرما۔ مالک اللہ جنہیں اولاد عطا کی انہیں نیک اور صالح فرما۔ مالک اللہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا والا سجاد علیہ السلام کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ مالک اللہ جو میرے بھائی اور جو بھی امتحان دے رہے ہیں دنیا و آخرت کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما۔ مالک اللہ اس زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے، مالک اللہ یوسف زہرا حضرت حجت ثانی اشر حضرت امام زمن اجل اللہ سرکار کا ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، سہکار ہیں، مالک اللہ ہماری گناہگار
قابل بنا کر یوسف زہرا کا دیدار کر سکے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک دوما